تو اس کے بعد ایک آیت میرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پہلے اللہ اپنا تعارف لے کے آ رہا ہے، سورۃ فاتحہ میں لے کے آ رہا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے۔ اللہ کو دعوت دینے والا کیوں پسند ہے؟ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ چاہے تبلیغ والے سادہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ خوش ہوتا، زمین چھوٹی آسمان بڑا، انتہائی احمقانہ بات پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی۔ المخلوق کی خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوتی کہ بھئی دکان چھوٹی اور اللہ بڑا، زمین چھوٹی، زمین تشائی کوئی نہیں، آسمان چھوٹے اور اللہ بڑے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہو، اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو قرآن شروع کیا الحمد سے، سب تعریف۔ ایک ہوتی مدح، ایک ہوتی حمد۔ مدح ہے خوشامد، اور مدح ہے کسی عوض میں، خوشامد کو بھی مدح کہتے ہیں، اور کسی احسان کے بدلے میں تعریف کرنے کو مدح کہتے ہیں۔ اور حمد ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ ذات ہے ہی قابل تعریف، اس کی تعریف اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ تو جس میں کوئی خوبی دیکھو اس کی تعریف کیا کرو، خوشامد نہ کیا کرو، تعریف۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی مشہور، جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، سنیے نا؟ تعریف مراد نہیں ہے، خوشامد مراد۔ تو خوشامد آدمی کو تباہ کر دیتی، اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا بھی اس کو توڑ کے رکھ دیتی۔ اس لیے میرے نبی نے خود اپنے صحابہ کی تعریف کی۔ تو خوشامد ہمارے دینی حلقوں میں بھی ہے، تھوڑا سا کوئی دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد، کوئی دین کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد۔ ہمیں ایک بڑے شیخ سے ملنے کی، ہمارے بڑے مشائخ میں سے، اس کے چشتی سلسلے کے، تو وہ تشریف فرما تھے، ہماری جماعت گئی، ان کے مریدین بیٹھے تھے۔ کہ میں آپ کو دیکھو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا ہوا نہیں بتا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب کچھ بولنے لگے تو انہوں نے کہا ہوتا ہے بعض اوقات آدمی بات کرنے سے پہلے جیسے یہ گانے والے وہ راگ لاپتے ہیں تاکہ اس راگ پہ گانے کو لا سکے۔ تھوڑی تھوڑی میرے اس زمانے پرانے کی یادیں الو کی پٹھی آ جاتی ہیں۔ وہ فرمانے لگے ابھی انہوں نے اتنا ہی کیا تھا تو مریدین کہنے لگے سبحان اللہ۔ میں نے اتنی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا، وہ کرما لیو کو پیر نو بولن تا دیو خالی سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ پیر مرید جو پیروں کے بیڑے غرق کر دیتے۔ ہماری کوئی دنیا میں بڑا بن جائے، افسر بن جائے، بڑا ذمہ دار ہو، بڑا تاجر ہو، بس اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں کہ وہ بے وقوف سمجھتا ہے میرے تو بڑا افلاطون ہی دنیا اس کو۔ اور جو کوئی دین میں بڑا ہو جائے تو اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں وہ سمجھتا ہے آج کا جنید بغدادی میں ہی ہوں۔ تو یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ میں نے تعریف کرنے میں کبھی بخل نہیں کی، بچے میں، بڑے میں، بیٹے میں، نوکر میں، دوست میں، کسی میں اس کی کھل کے تعریف کر دو، اس کا حق۔ خوشامد نہیں کی زندگی بھر، اور تعریف میں بخل نہیں کیا، خوشامد کے قریب نہیں گیا، یہ منافقت ہے۔ ہمارا ایک دوست سے کہنے لگا، ایک وزیر سے میں ملنے گیا، کہنے لگا اس کو میں نے گلا کیا تیرے کام دیکھ کیسے ہو رہے ہیں، سارا کام گڑبڑ ہو رہا ہے۔ کہ میں تمہیں اپنے مشیر بتاؤں کیسے ہیں میرے مشیر، تم دیکھنا۔ کہ جب ایسے میرے مشیر ہوں گے تو میں خواب کام کروں گا۔ کہ کیا دیکھنا؟ کہ اس نے بیل بجائی، کہ فلاں کو بلاؤ، اس کا جو ساتھ تھا پی اے وغیرہ جو بھی تھا، تو اسے کہتا ہے سنیں، یہ سندھ کی بات، صحیح سنا ہے خشک سالی ہے، بارشیں کوئی نہیں ہوئیں۔ ہاں صحیح، دیہات اجڑ گئے۔
پانی کا قطرہ نہیں ہے، لوگ بھی تھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ جی آپ نے سائنس سچ کہا ہے، تشریف لے جائیں، بیل بجائے، دوسرے کو بلاؤ، وہ آ گئے۔ سائیں سنا ہے بڑی بارشیں ہوئی ہیں، ہاں سائیں طوفان آئے پڑے ہیں، جانور بہ گئے، گھر بہ گئے، سائیں دیہات تباہ ہو گئے سائیں۔ انہوں نے کہا یہ میرے مشیر ہے، میں کیا حکومت چلاؤں؟ تو دیکھو خوشامد حرام ہے، اور تعریف نہ کرنا بخل ہے۔ اپنے شاگرد کی کرو، اپنی بیوی کی کرو، اپنے بچوں کی کرو، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے استاد کی، تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کا ظرف بڑا ہوگا۔ چونکہ جب آدمی خوشامد سنتا ہے نا، پھر وہ اپنے سامنے کسی کی تعریف بھی نہیں سنتا، کہتا بس تجھے میرے واسطے ہی بولی رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنا تعارف کرانے کے بعد نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی، تجھ سے ہی مانگنا۔ پھر اس کو اللہ یہاں لائے کہ اے، یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، ایک رب کے سامنے جھک جاؤ۔ عبادت کہتے ہیں ذلیل ہونا، عاجز ہونا، جھک جانا، بچھ جانا، لٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ تم ایسے گردن اونچی رکھو، علماء ہیں تو انہوں کسی جتی سے نہیں لکھنا، اور تم لوگوں کے سامنے بچھ جاؤ تو تمہیں آنکھوں کا سرما بنا دے۔